آج ماہ رجب کی 16 تاریخ تیسرے منگل کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ اس بندے کی مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جو بھی ماہ رجب کے تیسرے منگل کے دن اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے۔ دیکھیں آج کا دن بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی دن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں تو آج اس وقت دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں اس عمل کو ایک مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اگر مغرب سے پہلے یہ عمل کر لیا جائے تو مغرب سے پہلے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر مغرب کے بعد اس عمل کو کوئی بندہ پڑھتا ہے، یعنی یہ تسبیح آپ سورج غروب ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، تو پھر اگلا سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا پرتاثیر ہے کہ جس نے اس کو پڑھا ہے اس کی مقدر سنور جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ 5 باتوں والا عمل انتہائی اعلیٰ درجے کی طاقت رکھتا ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ اس عمل کی بدولت اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ اب نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر چند چیزیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے منگل کا یہ وہ دن ہوتا ہے جس میں تمام رکاوٹیں فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہیں، تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر قسم کے دشمنوں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کی فتح اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل رزق اور تمام کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے، یعنی اس بندے کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا جو بندہ بھی اس عمل کو پڑھتا ہے، اور یہ دل کو اطمینان دیتا ہے۔ اب آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے، یہ عمل آپ نے صرف 1 دن کرنا ہے، اور یہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات بینات اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ایسی آیہ مقدسہ کہ جس کے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اب جو شخص اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اپنی قسمت کے بند دروازے کھلوانا چاہتا ہے، وہ اس عمل میں یہ 5 باتیں ضرور یاد رکھے۔ یہ 5 چیزیں اس نے یہ 5 باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور کہتے ہیں یہ 5 منٹ کے اندر اندر اس عمل کی برکتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر شام تک یعنی اس نے جس وقت عمل کیا اس حساب سے اس وقت اس بندے کی حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے۔ اب ذرا اس کی ترتیب سمجھ لیجئے گا تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کا اس عمل کے ذریعے مکمل طور پہ فائدہ ہو سکے، ہر کوئی اس عمل سے مستفیض ہو سکے، ہر کوئی اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے تو اس کو پورا فرما۔ وہ حاجت آپ کی قرضے سے نجات کی بھی ہو سکتی ہے، شادی کی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، قید سے رہائی کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ویزا لگوانے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی مشکل سے نجات حاصل کرنے کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا اس طرح کی کوئی بھی آپ کی حاجت اور آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، تو یہ کیونکہ اس کی عمل کی خاص ترتیب ہوتی ہے، اور جو اس کے مطابق اس عمل کو پڑھتا ہے الحمدللہ کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب ذرا اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں، ماہ رجب کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی برکتیں ہر شخص جانتا ہے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی ہر لمحہ، پھر اس کا تیسرا منگل، پھر اس کی 16 تاریخ، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس دن کو باقی دنوں کی طرح ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ دن جس نے ضائع کر دیا وہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ جائے گا، اس دن کی بہت فضیلت سے محروم رہ جائے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ یہ اس قدر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت بندوں کے اوپر چھم چھم برستی رہتی ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس دن کی برکتیں انسان کو تب ملتی ہیں جب کوئی
شخص اس طرح کے سب سے پہلے وہ 7 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیم پڑھیں گے جس کی تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، آپ نے نیت کر لینی ہے جو بھی مقصد ہے، جیسے جیسے میں نے عرض کیا ہے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، کیونکہ ماہ رجب کا یہ وہ بابرکتوں والا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا جب کوئی میرا امتی اس مہینے میں مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے پر، یعنی کہ جو درود پاک پڑھنے والا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نہر سے پانی پلائے گا جس کا نام رجب ہے، یعنی کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے باقاعدہ اس مہینے کے نام سے، رجب کے نام سے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس بندے کو وہاں سے رزق ملے گا، وہاں سے پانی نصیب ہوگا کہ جو وہ نہر ہوگی۔ لیکن جب کوئی بندہ درود پاک پڑھے، درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، اور کیونکہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، اور اس میں امام جعفر الصادق کے کنڈے بھی کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی کیونکہ ہر گھڑی ہر لمحہ میں نے کہا کہ کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو جب آپ یہ چیزیں پڑھ لیں، دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، اور آپ کے فیصلوں کے بارے میں دیکھیں، آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے عیاں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی فرماتے ہیں علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت تمہاری حفاظت، تمہیں دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دشمنوں پر قابو پا لیا تھا، مگر جب انہوں نے بدتمیزی کی تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی آپ کے منہ پر اس نے تھوک دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے لڑتا تھا، نفس کے لیے نہیں، اس لیے کہ اب میرے نفس کا اس میں دخل نہ ہو جائے کہ میں نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ اس لیے آج جن لوگوں سے آپ کی ناراضگی ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ، علیحدگی ان کے ساتھ، محبت کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حق کو پہچانو، حق والوں کو خود پہچان لوگے۔ اس لیے آپ نے فرمایا عدل کے بغیر حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ یہ قول آج بھی دنیا کا اصول مانا جاتا ہے، اس لیے آپ کے اقوال جو ہیں اور آپ کے حکمت بھرے فیصلے آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہے کہ حضور کے یہ قرابت دار ہیں۔ حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، محبوب ترین صحابہ میں بھی یہ شامل ہیں، اور زہد، تقوی اور آپ کی زندگی کا عدل و انصاف، آپ کو اسد اللہ کہا جانا، اللہ کا شیر، اور محبت علی ایمان کی علامت اس کو قرار دیا گیا، یعنی کہ علی تم سے محبت مومن کی نشانی ہے اور تم سے بغض منافق کی نشانی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس قدر آپ کی شان اور عظمت اور آپ کے پہلو کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا اور آپ نے ساری چیزیں، عمل، نیت، یہ ساری چیزیں آپ نے کر لی، اب آپ نے پڑھنا ہے 40 مرتبہ 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں کہ جس کے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یار جس بندے کو یہ برکت حاصل ہو جائے کہ اس کی زندگی کی پچھلی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے، اس سے بڑھ کر اس شخص کو اور کون سا انعام چاہیے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی خطاؤں کو ہی معاف فرما دے، اس جیسا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر تو ایک ایک لفظ پڑا ہوا نا، یہ تمہاری زندگی کو بدل دیتا ہے، تمہاری زندگی اور تمہارے حالات بدل سکتا ہے۔ اب یہ جو کلمات آپ نے پڑھے ان کی تعداد بھی پھر دیکھیں نا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کو دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، 40 دن تک اور بعض 40 سال تک کہتے ہیں کہ ان کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا، پھر اس کے اوپر رحمت کی بارشیں برستی رہی 39 دن۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے کیسے کرم کیے کہ پھر ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ رحم میں داخل ہوتا ہے، بچہ بنتا ہے، تو وہ جو خون ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، جب وہ بچے دانی کا منہ بند ہوتا ہے تو اس میں خون رک جاتا ہے، تو 40 دن تک وہ خون رہتا ہے، پھر 40 دن بعد وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن بعد اس کی کیفیت بدلتی ہے، پھر اسی طرح ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ 40 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب مانا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو پہلی تسبیح بتانے لگا ہوں، درود پاک کے بعد نیت کے بعد یہ 40 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ آپ نے تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ جتنی مجھ سے زندگی میں خطائیں ہو چکی ہیں، جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور انہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ کلمات اللہ کی رحمت کے کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن، حدیث، اسلامی تاریخ ہمیں یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، آپ نے اللہ کے ہاں معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال دیکھیں، بڑے بڑے بزرگوں کی زندگیاں دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے رب سے معافی مانگی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں استغفار کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے، ہم ہر لمحہ یہ کلمات تو ہمیں ویسے ہی پڑھنے چاہیے، لیکن آج جب آپ اس عمل کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو ان کلمات کی اور اس عمل کی طاقت کا خود پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کی پاکیزگی، رزق میں برکت، مصیبتوں سے نجات، روحانی ترقی کا عظیم وسیلہ بھی ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اس کا لفظ غفرہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ڈھانپ لینا، چھپا لینا، یعنی بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے برے اثرات سے اس کو بچا لے۔ تو برے اثرات سے جب بندہ بچ جاتا ہے نا، یعنی کہ ہمارے اوپر اکثر جو وبال آتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ روزی کم کر دی جاتی ہے، ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ہمیں ازمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ انعامات اللہ پاک اس پر فرماتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، مگر امت کو یہ سبق دینے کے لیے استغفار کو لازمی پکڑتے تھے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، سورۃ نوح میں فرمایا استغفار سے بارش نصیب ہوگی، مال اولاد میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کے ایمان کو پختہ کرتی ہیں اور انسان پر انعامات کے راستے کھولتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے یہ راستے کھلوانے اپنے لیے تو پھر دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کی تعداد ہے 41 مرتبہ۔ تو 41 بار جو پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، ان کی طاقت بھی اسی قدر ہے کہ جیسے کوئی شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب اگر میں ان کلمات کی وضاحت آپ کو بتاؤں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ کلمات تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب مانے جاتے ہیں۔ ان کلمات کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس قدر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات پڑھنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک جملے میں اگر یہ ساری چیزیں سمجھاؤں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعی جو رجب کا مہینہ ہے نا،
رجب کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے ذریعے اللہ کوئی مشکل بندے کی باقی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم کی بارش برساتا ہے کہ اس کے تمام حالات بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس کی زندگی میں ایسی خوشحالی آ جاتی ہے جیسی وہ خوشحالی چاہتا ہے۔ اب آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل بتایا جائے تو آپ نے اس عمل کو من و عن اسی طرح ہی کرنا ہوگا تاکہ آپ کو اس دن کی اور اس مہینے کی اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں۔ ایک تو اس کے ساتھ برکتیں ملتی ہیں، ایک اس بندے کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے انعامات اس بندے کو اللہ کے خزانوں سے نصیب ہوتے ہیں۔ اب دوستو آپ نے جب یہ کلمات، یہ عمل اس طرح پڑھ لیا، اب جو الفاظ اگلے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ کلمات بھی اس قدر ہی پر تاثیر اور طاقت والے ہیں کہ جب کوئی بندہ ان الفاظ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ انعامات اور وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جس کی وہ بندہ آرزو کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا مقصد ہے کہ یہ جو کلمات ہیں نا، اس کا مطلب سمجھے تو انسان کو پتہ، یہ کلمہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ممکن ہے۔ دیکھیں ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے کیونکہ ہر دن کی برکتیں اس کے ذریعے ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک طاقتور کلمہ کہ کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی ہے اور نہ کوئی طاقت ہے مگر اللہ کے ذریعے۔ جو بھی طاقت ہم بولتے ہیں تو اللہ کے ذریعے، اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی، ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، ہم پکڑتے ہیں تو یہ طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ساری طاقت ہمیں اللہ نے دی ہے، تو ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ کلمہ انسان کو یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ تو زندگی کے مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رزق اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کر لیجئے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سب سے افضل ذکر یہی ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ اپنے اس بندے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے اس بندے پر رحمت کی بارش برسا دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بندے پر رحمت کی بارش برستی ہے تو پھر بندے کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس کو اللہ اپنے بندے کو اپنا دوست اور محبوب بنا لے، اپنا ولی بنا لے، تو پھر اس کی کوئی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ اس لیے یہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو اعمال کیے ہی تب جاتے ہیں جب ہمیں اپنی دعاؤں کے قبولیت کا راستہ نہ ملتا۔ اب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس جیسا عمل شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ اس کے ذریعے روحانی فائدہ، روحانی طاقت یہ ملتی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بندے کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یار جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ اس عمل کو پڑھ لے، ہر مشکل میں کامیابی مل جاتی ہے اور ہر مشکل میں اس کو سہارا ملتا ہے۔ اب اس کے بعد جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانے یہ وہ کلمات ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ پڑھنی ہے۔ اور میں جو آپ کو عرض کیا ہے نا، یقین جانے تاریخی واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنگ اور مصیبت کے وقت بھی یہ کلمات پڑھنے سے جنگوں میں فتح مل جاتی ہے اور اس سے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، دشمن زیر ہو جاتا ہے، دشمن کے مقابلے میں طاقت اور اعتماد دیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بغیر کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جو جملے ہیں نا میں نے آپ کو عرض کیے، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر کوئی عمل ہی مکمل نہیں ہوتا۔ پریشانی غم کے وقت، مصیبت میں صبر کے لیے رزق طلب کرتے، بڑے بڑے اہم فیصلوں سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو شیطان بھی اس عمل کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے اکثر معاملات میں ہوتا یہی ہے کہ شیطان، جو ظالم شیطان ہے نا، وہ ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے، مشکلات میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو حاضر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی اس آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ساری رحمت، ساری برکتیں، ساری طاقتیں میرے لیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیہ مقدسہ کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کی پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو مکمل پڑھنا، اتنا جتنا میں نے آپ کو پڑھا ہے، اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ سورت جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ام القرآن ہے، یہ سب المثانی ہے، اور اس کی ہر ایک آیہ مقدسہ اس کے اندر دیکھیں تین الحمد میں یہ آیہ مقدسہ اللہ کی ربوبیت، رحمت، بادشاہت کو واضح کرتی ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہر دیکھیں کتنے عالم ہے، عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یار جو تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے، کیا وہ مجھے اور آپ کو رزق نہیں دے گا؟ جب ہم اس کا ذکر اس طرح کریں گے نا، ہم اس کو اس طرح یاد کریں گے، تو وہ سب سے بڑھ کر ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، اس میں پیغام تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، رحمت الہی کا تصور دیا گیا ہے، اور اس صورت میں بندگی اور استعانت، ہدایت کی دعا، صراط مستقیم، اور اس کے علاوہ شفا، روحانی اثرات، تربیتی پہلو، معاشرتی پیغام۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے، اس میں عقیدہ، عبادت، اخلاق، دعا سب کچھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی جان اس کو کہا گیا، جان، روح بھی اس کو کہا گیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس کو سمجھے اور اس کو آج ہر حال میں اس عمل کو پڑھے، اس کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، جن کو بھی آپ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کی حاجات کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پہنچائیں۔ اور ہماری فجر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، اس میں نام شامل کروانے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ کلمات پڑھ لی، اس آیہ مقدسہ کو پڑھی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام راہیں بھی کھولے گا، تمہارے لیے رزق کی برسات بھی ہوگی، اور تمہیں غنی کر دیا جائے گا، اور تمہاری جیب سے، تمہارے گھر سے کبھی بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے پیسہ ختم نہیں۔ اب اس آیہ مقدسہ کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، کوئی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اب درود پاک سمیت 5ویں چیز جو میں اب بتانے لگا ہوں، پہلے نمبر پہ تو درود پاک آپ نے پڑھا، اب اس کے بعد یہ 5ویں چیز ہے درود پاک سمیت، اور درود پاک کے علاوہ یہ 4تھی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آخری چیز ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ 5ویں نمبر پہ جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ کلمات ذرا سنیے گا اور ان کی طاقت اور تاثیر دیکھیے گا کہ کیسی اور کس قدر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیسے انعامات بندے کو ملتے ہیں۔ اب یہ جو کلمات ہیں نا، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کے ہیں، اور ان کی شان اور عظمت اور ان کی فضیلت، یعنی کہ رزق میں برکت آئے گی۔ اور یہ کلمات حضرت علی المرتضیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر شکر کے الفاظ موجود تھے نا۔ اب آپ نے 2 اسم مبارک پڑھنے ہوں گے، کیونکہ وہ اسم مبارک یہ ہیں، یا فتاح، یا رزاق، اس کو ایک تصور کرنا ہے، اسی طرح اس کو گنتے جانا ہے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں بزرگوں نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب ان کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور